الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، انسان کے لیے 4 جہان ہیں۔ ایک پہلا جہان ہے کہ جو انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہے۔ دوسرا جہان انسان کی دنیا میں آ کر اس کی موت تک کا ہے۔ تیسرا موت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ قبر بھی اسی میں شامل ہے۔ اور یہ جہان قیامت تک ہے۔ چوتھا جہان قیامت کے بعد شروع ہونے والا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت یا جہنم کی صورت میں ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں موت کی تیاری کے حوالے سے کچھ گفتگو کی گئی تھی کہ ہر انسان نے اس موت کے جام کو پی کر رہنا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ لہذا چاہیے کہ ہم موت اور موت کے بعد کے لیے تیاری کریں، اپنی آخرت کی کچھ فکر کریں۔ موت کے بعد اگلی منزل اور آخرت کی پہلی منزل وہ ہے انسان کی قبر جو عالم برزخ میں آتی ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ جب بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان کے پاس سے گزرتے تو بڑا رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ داڑھی مبارک آنکھوں سے تر ہو جایا کرتی۔ جب ان سے یہ بات پوچھی گئی، آخرت کی منزلیں تو بڑی ہیں، قیامت کا دن بھی ہے، اس کی سختیاں بھی ہیں، پل صراط بھی ہے، میدان محشر کی سختیاں، اور پھر اس کے بعد کی منزلیں بھی ہیں، تو آپ قبرستان کے پاس سے قبر کی یاد کی وجہ سے اتنا کیوں ہوتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ،
بے شک قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. قبر میں جو بندہ کامیاب ہو گیا اس کا اگلا حساب جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا، اور جو قبر میں پھنس گیا اس کی اگلی جو منزلیں ہیں وہ بھی اس کے لیے اس سے بھی مشکل ہو جائیں گی. قبر میں پہلی تفتیش ہے گویا کہ جس طرح بندہ گرفتار ہوتا ہے، حوالات میں جاتا ہے اور اسی دوران اس کی تفتیش ہوتی ہے، انویسٹیگیشن والے لکھ دیتے ہیں، اس پر کوئی خاص جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا، وہ بندہ بعد میں جیل میں چلا بھی جائے تو اس کے لیے کوئی زیادہ سزا کا امکان نہیں ہوتا، وہ آسانی سے بری ہو جاتا ہے. اور اگر یہی انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے یہ اس پر جرائم عائد کر دے اور پھر وہ جرائم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، عدالت میں جا کر فرد جرم عائد ہو کر اس کو سخت سے سخت سزا کا امکان ہوتا ہے. تو قبر کے بعد کی جو منزلیں ہیں ان کا دار و مدار اور ان کا انحصار بھی گویا کہ قبر کے معاملے پر ہے کہ انسان کی قبر کا معاملہ جو ہے وہ کیسا ہوگا. اور قبر ویسے بھی ایک اندھیری کوٹڑی ہے اور قبر ایسی منزل ہے کہ جہاں انسان اکیلا ہی ہوتا ہے، کوئی دوسرا ساتھ نہیں ہوتا. میدان محشر میں اربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، جہنم میں کروڑوں اربوں ہوں گے، لیکن قبر میں کوئی دوسرا ساتھ نہیں ہوتا، قبر میں اکیلا ہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، یتبع المیت ثلاثہ اہلہ ومالہ وعملہ. آپ فرماتے ہیں میت کے ساتھ روح قبض ہوتی ہے تو میت کے ساتھ تین چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. اہل و عیال، گھر والے، خاندان والے، رشتہ دار، اس کا مال، اس کو گاڑی پہ لے کر گئے، اور تیسرے اس کے اعمال. پھر آپ نے فرمایا فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَىٰ وَاحِدٌ، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں. تدفین کی، مٹی ڈالی، اہل و عیال بھی واپس آ گیا، مال و دولت بھی سب پیچھے رہ گیا، چار پائی بھی واپس آ گئی، اس کے اوپر جو چادر ڈالی ہوئی تھی وہ بھی واپس آ گئی. وَيَبْقَىٰ وَاحِدٌ، ایک ہی باقی چیز رہ جاتی ہے، اعمالہ، وہ انسان کے اعمال، اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں، وہ انسان کے ساتھ رہ جاتے ہیں. اور قبر کی منزل بڑی ہی سخت منزل ہے. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نسائی کی روایت ہے، بڑے عظیم صحابی ہیں. جب ان کی وفات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ وہ شخص ہے جس کی موت کے ساتھ اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا، اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے اس کی موت کے ساتھ. وفتحت لہ ابواب السماء، اس کی موت کے ساتھ ہی آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے بھی شریک ہوئے. ایسا خصوصی پروٹوکول. لیکن لقد ذم ذمۃ ثم فرج عنہ، آپ نے فرمایا جب قبر میں دفن کیا گیا ہے تو ساتھ کو اس کی قبر نے ایک دفعہ دبایا، ایک دفعہ قبر نے دبوچا ہے اور پھر قبر نے اس کو چھوڑ دیا. اس حدیث سے بعض اہل علم کا یہ استدلال ہے کہ ہر بندے کو ایک مرتبہ قبر جو ہے وہ دبوچتی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کو قبر دبوچے اور پھر چھوڑ دے. لیکن یہ نیک لوگوں کا ہے جو اللہ کے عذابوں سے بچنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں پھر قبر کے عذاب سے اور قبر کی سختیوں سے. جو برا ہے، بد کردار ہے، اس کا انجام تو بہت برا، نافرمان کا انجام تو بڑا ہی خطرناک ہے. محترم بھائیو، جب قبر میں جانا ہی جانا ہے. آج یہ جسم
آج جس چہرے اور ناک پر ہم مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، ایک وقت آئے گا یہ جسم قبر میں جائے گا اور ہڈیاں بن جائیں گی۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، ایک قبر کھودنے والا ہڈیاں نکال رہا ہے، کھوپڑی نکال رہا ہے اور نکال کر باہر پھینک رہا ہے، دوسری قبر کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ حالت ہو جائے گی۔ اور یہ اسرائیل کے جو فوجی فلسطین پر حملے کر رہے ہیں، ایک حملے میں گزشتہ دنوں 14 فوجی ان کے مارے گئے، اور دیکھا انہوں نے ویڈیو بنا کے نیٹ پہ ڈالی تو دیکھا ایک فوجی کے منہ کے اندر کیڑے داخل ہو رہے ہیں، ناک میں داخل ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں۔ قبر میں کوئی پاس نہیں ہوگا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، وہ بیوی، وہ والدین، وہ بہن بھائی، عزیز و اقارب، وہ اولاد جس کے بغیر تو سمجھتا ہے کہ شاید میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، سب چھوڑ کے آ جائیں گے۔ رات کی تاریکی میں بندہ ڈرتا ہے کسی جگہ اکیلا جاتے ہوئے، وہ قبر رات کی تاریکی نہیں، وہ تو زمین کا گڑھا ہوگا جو زمین کے نیچے ہوگا، اس کے لیے تیاری کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے پر گئے، ابھی قبر تیار ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زمین تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ آپ فرماتے ہیں میرے بھائیو، اور اس وقت کے لیے تیاری کر لو، اور یہ ہر ایک بار آنا ہی آنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، اپنی قبر کے لیے تیاری کر لو۔ بعض لوگ ویسے قبر کے عذاب کا بھی انکار کرتے ہیں۔ آج کل بعض لوگ، مسلمان، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، انہوں نے بعض لوگوں کی یہ ذہن سازی کر رکھی ہے، کہتے ہیں کوئی قبر میں عذاب نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ تو یہ بات سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ جب آپ سے قبر کے عذاب کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا نام عذاب القبر حق، ہاں قبر کا عذاب حق ہے، قبر کے عذاب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر صحیح بخاری میں وہ دوسری حدیث بھی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے خبر دی گئی ہے ان دو قبر والوں کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا گناہ ان سے سرزد ہوتا تھا جس سے بچنا چاہتے تو بچ بھی سکتے تھے، لیکن یہ بچتے نہیں تھے، اس کی وجہ سے آج ان کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک ان میں سے چغل خور جو لوگوں کی آپس میں لڑائیاں کرتا تھا، چگلیاں کر کے، غیبتیں کر کے، اور دوسرا جس کا دماغ، جس کا جسم پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں رہتا تھا، آج قبر میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، چونکہ آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے ذریعے ایسی خبریں مل جاتی تھی، آپ نے امت کو آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ تاکہ تم ان سے بچ جاؤ۔ اور آج یہ دونوں جرم ہمارے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد میں نہیں پائے جا رہے۔ چھاپ کے چھٹوں کی پرواہ کوئی نہیں، راستے میں جاتے ہوئے ایک سائڈ سے چھاپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لباس کی اور اپنے جسم کی طہارت کا خیال تک نہیں ہے، اور غیبت اور چغل خوری تو پھر عام ہے۔ سارا دن چغل خوری، غیبت، ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں اس کی باتیں کر کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے جاتے ہیں، اور اس بات سے بے خوف ہے کہ اللہ کے سامنے ان کا حساب دینا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ یہ حدیث بھی عذاب قبر کے بارے میں بڑی باتیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بنو نجار کے باغ میں گئے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے، آپ کے خچر نے بلکنا شروع کر دیا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ کو خچر نیچے نہ گرا دے،
کہتے ہیں 4 5 یا 6 قبریں وہاں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور میرے صحابیوں یہ قبریں کن کی ہیں کوئی جانتا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ شرک پر مرنے والوں کی قبریں ہیں، جو شرک پر جن کی موت واقع ہوئی ہے. آپ نے فرمایا ان قبروں میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور آپ کے الفاظ ان هذه الامه تبتلى في قبورها، آپ نے فرمایا اس امت کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے. فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ قبر کا عذاب تمہیں سنا دے جس طرح میں سن رہا. اللہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے کہ تمہیں پتا چلے کہ لوگوں کی چیخوں کی آواز کس طرح باہر آ رہی، قبر میں چیخوں کی آواز کس طرح اس کی نکل رہی. اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الموتى ليعذبون في قبورهم حتى ان البهائم لتسمع اصواتهم. بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے اور ان کی آواز جانور بھی سنتے ہیں. انسانوں اور جنات کے علاوہ اللہ جانوروں کو ان کی آواز بھی سنا دیتے ہیں، ان کی آواز جانور بھی سنتے ہیں. اور اللہ تمہیں آواز نہیں سناتا مگر نہ ہوگا کیا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن نہیں کرو گے. تو قبر کا عذاب پر حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی نماز کے اختتام پر سلام سے پہلے جو دعائیں پڑھا کرتے تھے ان میں سے یہ دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال اللہم انی نعوذ بک من المقسم والمغرم. کئی چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ مانگتے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، آپ فرماتے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب. ہم بھی قبر کے کوئی عذاب کا انکار کریں تو پھر ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. وہ قبر میں جائے گا تو پھر پتہ چل جائے گا. اور قرآن نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ پر وہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور وہ دن جب قیامت قائم ہو جائے گی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور صبح و شام ان کو ان کا ٹھکانے پر پیش کیا جاتا ہے جو جہنم میں اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن پھر مستقل اس جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. عذاب قبر سے انکار ممکن نہیں. ہمارے یہاں کئی ایک اکا دکا لوگوں کو میں یہاں بھی جانتا ہوں جو قبر کے عذاب کا انکار کرتے تھے، اور ایسے بھی ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، کہتے تھے قبر میں کوئی عذاب نہیں. یہاں ہمارے پاس ایک دو افراد جمعہ بھی پڑھا کرتے تھے، دنیا سے جا چکے ہیں، کہتے تھے قبر پہ کوئی عذاب نہیں ہے، اس کا انکار کیا کرتے تھے. اور بھی بڑے لوگ ہیں. اللہ کی پناہ مانگا کرے. اپنے صحابہ کو رسول اللہ کہتے ہیں وہ میرے صحابہ اللہ کی پناہ طلب کرو قبر کے عذاب سے. قبر کا عذاب جو ہے اور قبر کا مرحلہ جو ہے وہ بڑا ہی سخت مرحلہ. ابو داؤد مسند احمد وغیرہ میں یہ حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار. ایک انصاری صحابی فوت ہو گیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے جنازے اور اس کی تدفین کے لیے گئے. کہتے ہیں فانتہینا الی القبر، جنازے کے بعد جب ہم قبر کے پاس پہنچے، ولما یلحد، ابھی قبر جو ہے وہ مکمل تیار نہیں ہوئی تھی، یعنی قبر ابھی تیاری کے مرحلے میں تھی. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلسنا حولا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گیا قبر کے پاس. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ارد گرد بیٹھ گئے اور ہم اس خاموشی کے ساتھ بیٹھے کأننا علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. اس قدر خاموشی کے ساتھ ہماتن گوش ہو کر رسول اللہ کے پاس بیٹھے. وفی یدہ عود ینکت فی الارض، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس کے ساتھ زمین کو کرید رہے تھے، اور کبھی آپ آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی آپ زمین کی طرف دیکھتے. پھر آپ نے فرمایا 2 یا 3 مرتبہ استعیذوا من عذاب القبر، اور میرے صحابہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. اس کے بعد آپ نے پھر تفصیل بیان کی. پہلے آپ نے بندہ مومن کی روح قبض کرنے کی، اس کی قبر کی، اس کے حساب کی، اور پھر اس کے انجام کی، اور اس کے بعد اللہ کے نام فرمان باغی کافر فاجر فاسق کی آپ نے کیفیت بیان کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. موقع بھی تھا اور ابھی قبر تیار ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، بندہ مومن کی جب دنیا میں جانے سے دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور آخرت میں اس کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، دنیا کی منزلیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، آخرت کی منزلوں کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. یہ 4 پائی پر پڑا ہوا ہے، یہ اپنے بستر پر ہاسپٹل میں بیڈ پہ پڑا ہوا ہے. نزل الیہ الملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے بیض الوجوہ، بڑے ہی سفید چہرے والے ہوتے ہیں. کأن وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. اتنے خوبصورت وہ فرشتے ہوتے ہیں. یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ بندہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے. اللہ کرے ہمارے لیے بھی ایسے ہی فرشتے آئیں. اللہ کرے ہمیں لینے کے لیے آنا تو ہے ہی، انہوں نے انکار کوئی نہیں ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا جاؤ واپس چلے جاؤ میں نہیں جاتا، آنا ہی آنا ہے. لیکن کس طرح کے آئیں گے؟ وہ 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ایسے فرشتے جن کے چہرے روشن ہیں اور سورج کی طرح روشن ہیں. معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ، ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن ہوتے اور جنت کی خوشبو میں سے خوشبو ہوتی ہے ان کے پاس. حتی یجلسوا منہم مد البصر، آتے ہیں جس کی روح قبض کرنی ہے وہ دیکھ رہا ہے تو اس کی نگاہ کی انتہا تک، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں فرشتے آ کر بیٹھ جاتے. اور پھر اس کے بعد ثم یجیء ملک الموت حتی یجلس عند رأسہ، پھر ملک الموت آتا ہے جسے اسرائیل کہتے ہیں. ملک الموت وہ آتا ہے اور وہ آ کر اس مرنے والے کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ایتھا النفس المطمئنہ ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان. اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ جان، نکل اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کی طرف چل. آپ نے فرمایا جب وہ یہ بات سنتی ہے فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنَ السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهُ، وہ روح بندے کے اندر سے اس طرح نکلتی ہے جس طرح پانی کا مشکیزہ لٹکایا گیا ہو اور اس سے معمولی سا سراغ ہو، ایک قطرہ آسانی کے ساتھ نیچے نکلتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، آسانی کے ساتھ وہ ایک قطرہ ٹپکتا ہے. اسی طرح بندہ مومن کے جسم سے روح نکل جاتی ہے. وہ ملک الموت اس روح کو پکڑ لیتا ہے اور
ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہتی، وہ فرشتے جو آئے ہوتے ہیں کفن لے کر اور خوشبو دے کر جنت کی، وہ جلدی سے اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور لپیٹ لیتے ہیں۔ روح کو لپیٹنے کے بعد وہ چلتے ہیں جہاں جہاں فرشتے ملتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں یہ طیب اور پاکیزہ روح کس کی ہے؟ وہ آگے سے آپ نے فرمایا جو اس کا سب سے اچھا نام تھا نا دنیا میں، وہ اس کا نام دیتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کی روح ہے۔ فرشتے خوش ہوتے ہیں کہ کتنا کمال بندہ ہے، مثال کے طور پہ نام دے رہے ہوں گے۔ جب صحابہ کرام دنیا سے گئے، یہ ابو بکر صدیق کی روح، یہ عمر فاروق کی روح ہے، یہ عثمان غنی کی روح ہے، یہ علی المرتضیٰ کی روح ہے رضی اللہ عنہم، یہ سعد اور سعید کی روح ہے، یہ طلحہ اور زبیر کی روح ہے، یہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود کی روح ہے، یہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن ام مکتوم کی روح ہے۔ اللہ کرے ہماری بھی روحیں ایسے ہی جائیں اور پروٹوکول ملے۔ اور آپ نے فرمایا وہ ایسی خوشبو ہوتی ہے دنیا میں جو سب سے اعلیٰ قسم کی کستوری کی خوشبو ہے، وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس میں وہ روح کو لپیٹ کر لے جاتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کون سی پاکیزہ روح آئی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ وہ اس کا نام بتاتے ہیں کہ یہ نام ہے، ویلکم کرتے ہیں، مرحبا، خوش آمدید، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پروٹوکول ملتا ہے۔ دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چلتے چلتے ساتویں آسمان کے اوپر تک پہنچتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، اور میرے اس نیک بندے کی روح کو علیین میں داخل کر دو، اس میں اندراج کر دو اس کا۔ اور 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم۔ علیین جو ہے وہ بڑا ہی اعلیٰ مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں جاتی ہیں، ان کا اندراج ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس روح کو اللہ تعالیٰ زمین کی طرف لٹا دیتے ہیں وہاں ان کا اندراج ہونے کے بعد، اور یہ بندے کے جسم میں آ جاتی ہے۔ پھر 2 فرشتے آتے ہیں بڑے ہی خوبصورت اور اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، بندے کو بٹھاتے ہیں، قبر میں حساب کتاب شروع ہوتا ہے۔ ٹائم اس طرح بندے کو محسوس ہوتا ہے جیسے سورج تھوڑی دیر بعد غروب ہونے والا ہے۔ بندہ کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑو، میں عصر کی نماز کو پڑھ لوں، ٹائم جا رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اب نماز کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب جتنے اعمال کرنے تھے وہ ہو گئے، اب سوالات کے جواب دے۔ من ربو کا، تیرا رب کون؟ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پر اس نے دنیا میں کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ کہے گا قبر میں مجھے نماز پڑھنے دو؟ زبان پہ یہ کیسے بات آئے گی؟ دنیا میں کبھی نہیں پڑھی، جب موقع ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ کہے گا دینی علی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال اس سے ہوگا ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا؟ کہے گا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ 3 جواب دیں گے، فرشتے چوتھی بات پوچھیں گے ان ساری باتوں کا علم تیرے پاس کیسے آیا؟ کہے گا قرأ تو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا، قرآن سے یہ بات سمجھ آئی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آخرت کی تیاری ہو جائے تو قرآن پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، قرآن کو سمجھا کریں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کامیاب ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے، اس کے بعد ایک بڑا ہی خوبصورت جسم والا ایک انسان سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ کہتا ہے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوش ہو جا، اب غمیاں ختم ہو گئی ہیں، اب پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، دنیا کی مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں، اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ہمیشہ کے لیے۔ کہتا تو کون ہے؟ کہتا
انا عمل صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جو دنیا میں کیا کرتا تھا. پھر اس کے بعد اس بندے کے لیے اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، فراق چھوٹا سا کر کے، آگ بھڑک رہی ہے اس میں، پریشان ہوتا ہے. فرشتے کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو برا ہوتا، نافرمان، بدکردار، کافر ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا. اس کے بعد قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جنت کا بستر اس کے نیچے بچھا دیا جائے، جنت کی طرف اس کی قبر کو کھول دیا جائے، جنت کا باغیچہ بنا دیا جائے، جنت کا اس کو لباس پہنا دیا جائے. اور اب قیامت تک یہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی آزمائش، پریشانی اور عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ بندہ مومن پہ لیے خوشخبریاں ہوں گی جو اس کو دنیا سے جاتے ہی شروع ہو جائیں گی اور ملیں گی. اس کے بعد آپ نے کافر کا تذکرہ کیا کہ اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر کریں گے. وہ بڑا ہی خوفناک منظر ہے. اللہ کرے ہمیں وہ سن کر اپنی آخرت کی تیاری یاد آ جائے اور ہم اپنے رب کے پاس پہنچنے کی تیاری کر دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.